کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس، بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے، وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے، اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں، بھائی تو ہوگا پریشان، پر بچوں کو تیری ضرورت ہے، تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ، ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے، تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے، اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے، اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کہوں۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائڈ کر جاتا۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا، آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز، فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو، اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے جناب امامہ، ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے۔ یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے، اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے۔ اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا۔ اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے، بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا۔ فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر، جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے،
जो समझाने का तरीका था। जहां बच्चों की तरबियत करनी है, हम लोग क्या करते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि माँ बाप खुद अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। अगर हम अपने आप को बदलते नहीं तो हम ये कहें कि मैं 20 मिनट लेक्चर दूंगा और मेरे बच्चे मेरी तकरीर से फैज याब होंगे, तो भाई ये लेक्चर बाहर चलेगा, घर में नहीं चलता। आपको अमलन अमलन हमारे ना गली से एक नौजवान गुजरा करता था। तो एक जमाना ऐसा था जब जवानों को ना एक शौक लगा था मोटरसाइकिलों पे तेज हारन लगाने का। वो जोर से बजते थे तो बाज बड़े बुरे, फिर बुरा भला भी कहते थे, तकलीफ होती थी। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो। अल्लाह का शुक्र है अब वो मोटरसाइकिलों पे इतने सख्त हारना बड़ी नजर आते, लेकिन कुछ साल पुराने ये रिवाज था। एक नौजवान गली से गुजरा करता था, हारन बड़ा तेज बजाता था। अम्मा जी मरीज थी शुगर की, तो बड़ी तकलीफ उसके हारन से महसूस करती। तो वो बाल जवानों का ये हाल होता है कि जिस काम से मना करो वो काम ज्यादा करते हैं। तो उसको एक का दफा हमारे घर से शिकायत गई, तो अब उसने पक्का प्रोग्राम बना लिया कि इस दरवाजे पे जरूर बजाना है। तो एक दो दफा सख्त सुस्त भी उसे कहा, बात झगड़े तक भी आई, लेकिन वो बस नादान था, तो जरूर बजाता। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम बीता, कुछ महीने कुछ साल, उसने वो काम छोड़ दिया। हारन भी उसने सही वाला लगवा लिया और खामोशी से गुजरना शुरू कर दिया। तो शरारती शरारत ना करे फिर भी टेंशन होती है, अब क्यों नहीं कर रहा, लोग वजह भी जानना चाहते हैं। तो वो वालदा से वो मुझे कहने लगी, इन्हें पूछी की होया, उनकी में सही हो गया। तो मैंने उसे एक दिन खड़ा कर लिया, मैंने कहा खैर है जनाब, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते, पहले तो आप इस तरह के नहीं थे। तो वो शख्स निहायत संजीदगी से खड़ा हुआ, तो उसने निहायत संजीदगी से बात बताई। कहने लगा मेरे घर में ना बेटी पैदा हुई है और मेरी वालदा ने मुझे कहा है पुत्र ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ इंज ਦੀਆਂ हरकतां नहीं करते, तो बेटी का बाप। बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज, बेटी का बाप। अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार, अमल, आपको पता है जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप सख्त लड़ाई करते हैं। अब अपने बच्चों की कैफियत देखे रोते किस तरह से, झगड़े तक भी आई, लेकिन वो बस नादान था, तो जरूर बजाता। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम बीता, कुछ महीने कुछ साल, उसने वो काम छोड़ दिया। हारन भी उसने सही वाला लगवा लिया और खामोशी से गुजरना शुरू कर दिया। तो शरारती शरारत ना करे फिर भी टेंशन होती है, अब क्यों नहीं कर रहा, लोग वजह भी जानना चाहते हैं। तो वो वालदा से वो मुझे कहने लगी, इन्हें पूछी की होया, उनकी में सही हो गया। मैंने उसे एक दिन खड़ा कर लिया, मैंने कहा खैर है जनाब, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते, पहले तो आप इस तरह के नहीं थे। तो वो शख्स निहायत संजीदगी से खड़ा हुआ, तो उसने निहायत संजीदगी से बात बताई। कहने लगा मेरे घर में ना बेटी पैदा हुई है और मेरी वालदा ने मुझे कहा है पुत्र ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ इंज ਦੀਆਂ हरकतां नहीं करते, तो बेटी का बाप। बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज, बेटी का बाप। अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार, अमल, आपको पता है जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप सख्त लड़ाई करते हैं। आप अपने बच्चों की कैफियत देखे रोते किस तरह से, काम किस तरह से।
یا والدین لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے گئے، تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں، اولاد ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تکلیف میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا، محبت بھی کی، اور پھر تربیت بھی فرمائی۔ تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا، تو بھی مہربانی کرنا، تیرے محبوب کا طریقہ ہے، جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے، خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا، فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے، نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے، نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے، جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا، کسی کی بدعاش، وہ حلال طیب ہوتا ہے، وہ مزیدار ہوتا ہے۔ فقط میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا، میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے، فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے پسند ہے، تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ، بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شاید دیتی ہی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بھوک ہو، تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی، جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی۔ حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا۔ کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے، گھر میں سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے، پھر اس میں اے سی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی، بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد۔ اگر ان کو آپ نے اتنا، ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کیا وہ تکلیف کا باعث ہے، پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی۔ آج کتنے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے، بڑی تکلیف ہے جی، بڑی آزمائش ہے جی، بڑی پریشانی، سب لوگ پریشان ہیں، رونا رو رہے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے دکھ ہے۔ اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دستے مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، تو اتنا کام کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ وہ تو جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی، چکی پیس کے۔ شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے، سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی۔ کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں، بات کو سمجھو۔ شہزادی اتنا کام، اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی، سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیس کے چھالے پڑ گئے، حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پڑھو نا بخاری۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو۔
33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करे, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करे। ये तस्बीह जब खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। लेकिन माना क्या निकला, तर्जमा क्या हुआ कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के काम काज आपने ये सबक पढ़ाए ना अब्बा अपनी बेटी को। वो तो कहता हो बच्ची आई थी बड़ी तकलीफ में, भाई आप उसे ये सबक दें जो हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया। घर के अंदर काम काज करना, जिम्मेदारियों का एहसास करना और भाग दौड़ के मेहनत करना, ये उनका तरीका था। मुझे एक दफा एक दोस्त ने फोन किया, कहने लगे उलमा तकरीर कर देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकल के तराजू पर तोलना मुश्किल हो जाती है। 3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जांफिशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े, ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये अकलन तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है। वो ये है जो फाजिल बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहें तो फिर भी बईद नहीं, ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सब्र वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सब्र के आदी नहीं होते। हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं, बल्कि मर्जी का ना पका हो फिर भी नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हौसला, वो सब्र, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाक पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही माँ और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में, 7.5-8 साल की उम्र में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखेंगे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया। छोटे छोटे बच्चे और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना, लेकिन कुर्बान जाए सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे पे मांगने वाले को दे दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एंड टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर माँ और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3-3 दिन रोजे रखने के, वो मैदान करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूं, आप गौर फरमाइएगा। फिर उस पर बड़ी बात, हमारे यहां ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए, बड़े।
جن لوگوں نے عمل نہیں نہ، ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی بندے کی معلومات زیادہ ہو پھر بھی بعمل ہونا تو اسے بچا لو۔ معلومات بڑی رکھتا ہے، بات بھی بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے، پر بے عمل آدمی، اس سے بریز کرو۔ کسی نے عرض کی کہ حضور مطلب بندہ اگر معلومات رکھتا ہے اور گفتگو بڑی لچھے دار کرتا ہے اور بات بڑی اسے کرنی آتی ہے تو ظاہر ہے اسے معلومات تو ملیں گی، اس شخص سے انسان کی اپنی معلومات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اس سے بچنے کا معنی تو فرمانے لگے بچنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ بہت معلومات رکھنے والا بندہ جب بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے، وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرتا ہے، لہذا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ وہ انسان کے ذہن میں باتیں، آج کل بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ کسی دینی کام سے تو بہانے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اسے اٹھایا نہ جائے۔ تو اللہ نے نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے۔ پتر تو ولیمے پہ چلے جانا اور میں فلاں جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ ایک کٹ ہے، دنیا راضی کر رہے دنیا۔ اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کر دیا، کبھی بھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا، لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدے کرنا ضروری ہو جائے گا، آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے، آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے، آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے۔ اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ اس کی دلیل تو نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی، لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے نا، جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج، سواریاں موجود ہوتی لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی، امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی، آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی، آپ لمبی دعائیں کریں۔ یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے کہ فلانا بھی آیا تھا جی میں کدھر کدھر جاؤں،
ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا، وہاں بتا، تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے گی۔ ذاتی اور نجی تو کبھی دنیا داروں سے نہ کرے، رب رسول سے کرے، کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے گا۔ لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے۔ ہماری ہر شے آباد ہے۔ مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں۔ میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد۔ کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کرنا، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھریں گے۔ خدا را کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا، اہل نہیں تھا، تو امام حسین نے جان قربان کر دی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر بنتے ہیں یہ بتا سکتے، سنیں جی بات سنیں، میں گفتگو کا اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ کریں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں، آپ میری بات پر غور فرمائیں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں۔ ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں، تھوڑا سا غور کر لیں نا۔ وہ تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے۔ میں کہ نہیں، تہاڈی غلط فہمی، ایسا کدو تہاڈی جان چڑھنی، الیکشن آ لین دیو، اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بانا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے تے تہاڈی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اس ملک کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا۔ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے، پھر کیا ضرورت تھی؟ سڑکیں پکی کرنے کے لیے اگر آپ نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں پہ پکی ہو رہی ہیں، پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا، علامہ اقبال سے پوچھو کیوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو کنے دسی یہ گل؟ تسی تے آئے نہیں سو تحریک پاکستان، کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے، کوئی بتائے چاہے تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائے نا، آپ فکر امام حسین کو سمجھیں۔ لوگ دین کو مسجد تک پابند کر، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو منع کر دو آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا۔ خدا کا میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں، میں نہیں اترنے والا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے تو میں کہتا نہیں جاتا وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے، میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے، اب ایسے کو دے دیں جا کے جو امانت دار ہی نہیں۔